ہائے ہائے اترو وہی جہاں میرے بھائی مجھے تلاش مقتل میں قافلہ چل رہا تلاش مقتل میں قافلہ سفر کر رہا ایک جگہ پہ پہنچے تو گھوڑا رک گیا فرس تھک گیا ہے کیا گھوڑا بدلا مقتل کے فکریں 5 یا 6 سواریاں میرے امام نے بدلی لیکن کوئی سواری چلتی نہیں تھی اچانک ایک گرداب اٹھا مجھے مٹی کا گرداب اٹھتا اور مٹی کی خوشبو بہن تک پہنچ کہنے لگی بھیا یہ زمین چھوڑ دے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو اجرکم علی اللہ معال مجلس آنسو ہیں مقصد مجلس گریا ہے مت خیال کیا کرو کون پڑھ رہا ذاکر کون اور چیخے مار مار کے رونا روا ہے حسین کی مجلس میں امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی وہ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روئی اور آپ کے ائمہ کی حدیث ہے حسین کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں بیٹھے جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو جس کی آس امید ختم ہو گئی موسیٰ دگل سے میرے بھائی وقار شراج صاحب مولا کے عظیم عزادار تشریف فرمائے امام حسینی نے صاحب اولاد فرمائے بہت بڑی عزاداری کا انعقاد ہوتا ہے اس سال بھی 2 اپریل کو جمعہ والے دن ان کا جلسہ منعقد ہوگا کربلا کے سرحد پہ رک گیا قافلہ عباس میرا گھوڑا نہیں چل رہا کبھی جانور کو بھی تازیانہ نہیں مارا تھا حسین میں بطول کا لال فرماتا ہے عباس دیکھو آبادی ہے یہاں کوئی کچھ لوگ ہو تو بلا کر ارد گرد کے قبیلے یہ حبیب ابن مظاہر کے رشتہ دار تھے اسدی قبیلہ آج تک موجود ہے وہاں پہ انہیں پتہ چلا فرزند رسول آئے ہیں آگے مہمان آئے شریف کے گھر اور عزت والا مہمان اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ رہے ان کا ایک بوڑھا آگے بڑھا سارے ہاتھ چوم رہے تھے امام کے اس بوڑھے نے ہاتھ چومے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا اگر آپ امام نہ ہوتے تو میں یہ جرات نہ کرتا کیونکہ امام کو دل کا حال پتا ہے اور آپ میری نیت سے واقف ہیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا کہو کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں کیوں مولا یہ زمین ہمارے بزرگوں سے مشہور ہے کسی نبی یا اس کی اولاد کو راس نہیں ہے
ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا امام فرمانے لگے یہ چھوڑو، یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ ایک نے عرض کی مولا غاجریہ۔ اچھا، دوسرا نام کوئی اور؟ مولا دست نینوا۔ کچھ اور؟ کہ مولا ریگزار ماریا۔ کوئی اور؟ اب ایک بوڑھا کانپ گیا، کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کرب و بلا۔ اس کا نام کرب و بلا ہے۔ کرب و بلا کا نام آیا، غریب کی آواز آئی انا للہ و سنیے میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائے، مسائل میں ایک فکرہ ان کے لیے بھی پڑھتا ہوں۔ عموماً ہم فضائل میں پڑھتے ہیں، میں مسائل میں بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کو روک کر کہا تھا حسین کربلا نہ جانا۔ یہ بالکل مستند روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کربلا نہ جانا، جہاں دل کرے جانا۔ حسین نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے۔ حسین کے چہرے پہ جلال آ گیا اور جھنک کے کہا عبداللہ اتنے سچے نبی کی خبر غلط ہو سکتی ہے؟ تمہیں آج تک میرے نانے کی صداقت پر یقین نہیں آیا؟ کون مالک ہے اس کا؟ تین طریقوں سے امام حسین مالک تھے اس کے۔ ایک تو جس جگہ آج قبر حسین ہے، خاص یہ گھر تھا حضرت ابراہیم کا، محلہ ارمیہ جس کا تذکرہ انجیل میں ہے، یہ وہی محلہ ارمیہ تھا، یا امام حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ یہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم فلسطین گئے تھے اور حسین ابراہیم کا وارث تھا۔ تو یہ جگہ حسین کی تھی۔ دریائے فرات علی نے فاطمہ کو حق کے مہر میں دیا تھا، اور دریا کے کنارے کی زمین اکثر دریا کی ملکیت۔ ابو تراب کا بیٹا تھا، تراب کا مالک تھا، لیکن پھر بھی پوچھا مالک قبضے کے ساتھ کون ہے؟ بنو اسد، بیچ دو۔ کہا آپ کو چاہیے؟ مالک جنت ہماری زمین خریدے، ہمارے لیے عزت ہے، ہم کچھ نہیں لیتے، آپ لے لیں۔ کہا میں حسین ہوں۔ یاد آیا آپ کو پیغمبر مدینے میں گئے تھے تو یتیم بچے تو فتن دینا چاہتے تھے، نہیں لی، پیغمبر نے خریدا اسے۔ آج بہن اور بھائی نے خریدا۔ 60,000 دینار۔ کسی کو کیلکولیٹر پہ بٹھاؤ اور اسے کو کمپیوٹر پہ نکالے اس دور سے آج کے دور کا فرق، اور 60,000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اتنی مہنگی خریدی حسین نے زمین۔ آدھے پیسے بہن نے دیے، آدھے بھائی۔ نام نہ بھائی کے ہوئی نہ بہن کی، دونوں نے علی اکبر کے نام کروا۔ تب سے یہ کہلوانے لگی علی اکبر کی جاگیر۔
وہ زمین واپس بنو اسد کو ہبہ کر دی بغیر قیمت کے، کہ تم رکھو، جتنی ہماری قبروں کی جگہ ہے وہ ہم نے خرید لی۔ 9 میل کی زمین خریدی تھی، 9 مربع میل چاروں طرف سے۔ اور جب یہ قبالہ رجسٹری لکھی جانے لگی معاہدہ، اس میں ہور بیٹھا ہوا تھا 1000 کے دستے کے ساتھ۔ جب لکھی گئی 9 مربع میل، تو امام حسین نے پتہ نہیں کیوں ہور سے ایک فکر رکھا، ہور اپنی فوجوں کو بتا دے 9 میل تک دریا حسین کا خریدا ہوا۔ میں کسی پہ حملہ کرنے نہیں گیا، تم میرے گھر آئے ہو۔ اب یہ میرا گھر ہے، اس کے بعد بنو اسد کے مردوں سے کہا دعوت ہے میرے پاس۔ سارے مرد آ گئے، امام نے تقریر کی، فرمانے لگے میں علی کا بیٹا ہوں۔ مخاطب کون ہے؟ بنی اسد کے مرد۔ میں علی کا بیٹا ہوں، پیغمبر کا فرزند ہوں۔ کچھ دنوں بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور جب فوج اشکیہ چلی جائے تو تم سے اپیل ہے رسول کا بیٹا ہونے کی حیثیت میں، تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، تمہارے ہاتھوں میں بیلچے ہوں گے، تم بیلچوں سے قبریں کھودنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ اور اگر تمہیں حکومت کا ڈر ہو تو نشان مٹا دینا۔ یہ ابو تراب کے بیٹے کی غربت ہے۔ خدا حافظ، جاؤ۔ مرد اٹھے اور اب حضرت عباس نے حسین کا پیغام دیا، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ حسین ابن علی کے خیمے میں بنو اسد کی عورتیں آ گئی، بھرے ہوئے خیمے میں فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام کا لہجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مردوں سے کہا تھا رسول کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں۔ اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا۔ اور امام کو پتا ہے کہ عورتیں قبریں نہیں کھود سکتی، فرمایا گڑھے کھودنا، ہماری لاشوں کو گڑھوں میں پھینک دینا، اوپر سے مٹی ڈال